اردو آڈیو بکس.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب ششم، فصل ششم، حصہ 2۔ یہی ابدی قاعدہ آخرت میں بھی جاری ہوگا۔ اس سے آگے بڑھ کر قرآن نے لوگوں کو اس حقیقت سے باخبر کیا کہ نسل و قوم و وطن کے بجائے عقیدہ و عمل کی بنیاد پر اختلاف اور اجتماع کا یہی قاعدہ موجودہ دنیا کے ختم ہونے کے بعد آخرت کی دوسری زندگی میں بھی اسی طرح جاری ہوگا، اور دوسری بنیادوں پر یہاں جو جتھا بندیاں قائم ہیں وہ سب تتر بتر ہو جائیں گی۔ جس روز قیامت برپا ہوگی، سب انسان اس روز الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ سورہ روم آیت 14۔ یعنی دنیا کی وہ تمام جتھا بندیاں جو آج قوم، نسل، وطن، زبان، قبیلہ و برادری اور معاشی و سیاسی مفادات کی بنیاد پر بنی ہوئی ہیں، اس روز ٹوٹ جائیں گی اور خالص عقیدے اور اخلاق و کردار کی بنیاد پر نئے سرے سے ایک دوسری گروہ بندی ہوگی۔ ایک طرف نوع انسانی کی تمام اگلی پچھلی قوموں میں سے مومن و صالح انسان الگ چھانٹ لیے جائیں گے اور ان سب کا ایک گروہ ہوگا۔ دوسری طرف ایک ایک قسم کے گمراہانہ نظریات و عقائد رکھنے والے اور ایک ایک قسم کے بدعمل اور جرائم پیشہ لوگ اس عظیم الشان انسانی بھیڑ میں سے چھانٹ چھانٹ کر الگ نکال لیے جائیں گے اور ان کے الگ الگ گروہ بن جائیں گے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھنا چاہیے کہ اسلام جس چیز کو اس دنیا میں تفریق اور اجتماع کی حقیقی بنیاد قرار دیتا ہے اور جسے جاہلیت کے پرستار یہاں ماننے سے انکار کرتے ہیں، آخرت میں اسی بنیاد پر تفریق بھی ہوگی اور اجتماع بھی۔ اسلام کہتا ہے کہ انسانوں کو کاٹنے اور جوڑنے والی اصل چیز عقیدہ و اخلاق ہے۔ ایمان لانے والے اور خدائی ہدایت پر نظام زندگی کی بنیاد رکھنے والے ایک امت ہیں، خواہ وہ دنیا کے کسی گوشے سے تعلق رکھتے ہوں، اور کفر و فسق کی راہ اختیار کرنے والے ایک دوسری امت ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی نسل و وطن سے ہو۔ ان دونوں کی قومیت ایک نہیں ہو سکتی۔ یہ نہ دنیا میں ایک مشترک راہ زندگی بنا کر ایک ساتھ چل سکتے ہیں اور نہ آخرت میں ان کا انجام ایک ہو سکتا ہے۔ دنیا سے آخرت تک ان کی راہ اور منزل ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ جاہلیت کے پرستار اس کے برعکس ہر زمانے میں اصرار کرتے رہے ہیں اور آج بھی اس بات پر مصر ہیں کہ جتھا بندی نسل و وطن اور زبان کی بنیادوں پر ہونی چاہیے۔ ان بنیادوں کے لحاظ سے جو لوگ مشترک ہوں انہیں بلا لحاظ مذہب و عقیدہ ایک قوم بن کر دوسری ایسی ہی قوموں کے مقابلے میں متحد ہونا چاہیے، اور اس قومیت کا ایک ایسا نظام زندگی ہونا چاہیے جس میں توحید اور شرک اور دہریت کے معتقدین سب ایک ساتھ مل کر چل سکیں۔ یہی تخیل ابو جہل اور ابو لہب اور سرداران قریش کا تھا۔ جب وہ بار بار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام رکھتے تھے کہ اس شخص نے آ کر ہماری قوم میں تفرقہ ڈال دیا ہے، اسی پر قرآن مجید یہاں متنبہ کر رہا ہے کہ تمہاری یہ تمام جتھا بندیاں جو تم نے اس دنیا میں غلط بنیادوں پر قائم کر رکھی ہیں، آخر کار ٹوٹ جانے والی ہیں۔ نوع انسانی میں مستقل تفریق اسی عقیدے اور نظریہ حیات اور اخلاق و کردار کی بنیاد پر ہونے والی ہے جس پر اسلام دنیا کی اس زندگی میں کرنا چاہتا ہے۔ جن لوگوں کی منزل ایک نہیں ہے، ان لوگوں کی راہ زندگی آخر کیسے ایک ہو سکتی ہے؟ امت مسلمہ، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا، تمام انسانوں کو ایک قرار دینے کے بعد اسلام ان کے درمیان صرف تقوی کو وجہ امتیاز قرار دیتا ہے، اور اسلام کے نقطۂ نظر سے تقوی کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کے بیان کردہ عقائد و احکام کو ماننا
اور آخرت کی باز پرس کو ملحوظ رکھتے ہوئے نافرمانی کی روش چھوڑ کر فرما برداری کی روش اختیار کر لینا۔ اس لیے اسلام تمام نوع انسانی کو صرف دو حصوں پر تقسیم کرتا ہے، ایک وہ جو ایمان لائے اور دوسرا وہ جو ایمان نہ لائے۔ ایمان لانے والوں کو وہ ایک امت بناتا ہے اور اس کا نام امت مسلمہ رکھتا ہے، جس میں دنیا کا ہر مومن شریک ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی نیا نام نہیں ہے جو صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر ایمان لانے والوں کے لیے رکھا ہو، بلکہ قدیم ترین زمانے سے تمام انبیاء کی امتوں کا اللہ تعالیٰ نے یہی نام رکھا ہے۔ اور اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی سورہ حج آیت 28 تمہارا کا خطاب مخصوص طور پر صرف انہی اہل ایمان کی طرف نہیں ہے جو اس آیت کے نزول کے وقت موجود تھے یا اس کے بعد اہل ایمان کی صف میں شامل ہوئے، بلکہ اس کے مخاطب تمام وہ لوگ ہیں جو آغاز تاریخ انسانی سے توحید، آخرت، رسالت اور کتب الہی کے ماننے والے رہے ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ اس ملت حق کے ماننے والے پہلے بھی نوحی، ابراہیمی، موسوی، مسیحی وغیرہ نہیں کہلاتے تھے، بلکہ ان کا نام مسلم اللہ کے تابع فرمان تھا، اور آج بھی وہ محمدی نہیں بلکہ مسلم ہے۔ اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں کے لیے یہ سوال معمہ بن گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرووں کا نام قرآن سے پہلے مسلم کس کتاب میں رکھا گیا تھا۔ ضروری نہیں کہ ہر زبان میں یہی عربی لفظ مسلم استعمال ہو، لیکن انبیاء کے ماننے والوں کا جو نام بھی کسی زبان میں رکھا گیا وہ مسلم ہی کا ہم معنی تھا۔ امت مسلمہ کی عالمگیری اور ازلیت و ابدیت۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لا رہے ہیں، اور جب یہ انہیں سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔ یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے سے ہی مسلم ہیں۔ سورہ قصص آیات 52 اور 53۔ یعنی اس سے پہلے بھی ہم انبیاء اور کتب آسمانی کے ماننے والے تھے، اس لیے اس وقت بھی اسلام کے سوا ہمارا کوئی اور دین نہ تھا۔ پھر اب جو نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب لے کر آیا ہے اسے بھی ہم نے مان لیا ہے، لہذا در حقیقت ہمارے درمیان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، بلکہ جیسے ہم پہلے مسلمان تھے ویسے ہی اب بھی مسلمان ہیں۔ ایمان لانے والے اہل کتاب کا یہ قول جسے قرآن مجید میں نقل کیا گیا ہے اس بات کی صاف صراحت کر دیتا ہے کہ اسلام صرف اس دین کا نام نہیں ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور مسلم کی اصطلاح کا اطلاق محض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرووں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے تمام انبیاء کا دین یہی اسلام تھا، اور ہر زمانے میں ان سب کے پیرو مسلمان ہی تھے۔ یہ مسلمان اگر کبھی کافر ہوئے تو صرف اس وقت جب کہ کسی بات کے آنے والے نبی صادق کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا، لیکن جو لوگ پہلے نبی کو مانتے تھے اور بعد کے آنے والے نبی پر بھی ایمان لے آئے، ان کے اسلام میں کوئی انقطاع واقع نہیں ہوا، وہ جیسے مسلمان پہلے تھے ویسے ہی بعد میں رہے۔ تعجب ہے کہ بعض بڑے بڑے اہل علم بھی اس حقیقت کے ادراک سے عاجز رہ گئے ہیں، حتیٰ کہ اس صریح آیت کو دیکھ کر بھی ان کا اطمینان نہ ہوا۔ علامہ سیوطی نے ایک مفصل رسالہ اس موضوع پر لکھا ہے کہ مسلم کی اصطلاح صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مختص ہے۔ پھر جب یہ آیت ان کے سامنے آئی تو خود فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، لیکن کہتے ہیں کہ میں نے پھر خدا سے دعا کی کہ اس معاملے میں مجھے شرح صدر عطا کرے۔ آخر کار اپنی رائے سے
رجوع کرنے کے بجائے انہوں نے اس پر اصرار کیا اور اس آیت کی متعدد تعویلیں کر ڈالیں جو ایک سے ایک بڑھ کر بے وزن ہیں۔ مثلاً ان کی ایک تعویل یہ ہے کہ ان کنا من قبل ہی مسلمین کے معنی ہے ہم قرآن کے آنے سے پہلے ہی مسلم بن جانے کا عزم رکھتے تھے، کیونکہ ہمیں اپنی کتابوں سے اس کے آنے کی خبر مل چکی تھی اور ہمارا ارادہ تھا کہ جب وہ آئے گا تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ ان کی دوسری تعویل یہ ہے کہ اس فقرے میں مسلمین کے بعد لفظ بھی محذوف ہے، یعنی پہلے ہی سے ہم قرآن کو مانتے تھے کیونکہ اس کے آنے کی ہم توقع رکھتے تھے اور اس پر پیشگی ایمان لائے ہوئے تھے، اس لیے تورات و انجیل کو ماننے کی بنا پر نہیں بلکہ قرآن کو اس کے نزول سے پہلے برحق مان لینے کی بنا پر ہم مسلم تھے۔ تیسری تعویل ان کی یہ ہے کہ تقدیر الہی میں ہمارے لیے پہلے ہی مقدر ہو چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی آمد پر ہم اسلام قبول کر لیں گے، اس لیے در حقیقت ہم پہلے ہی مسلم تھے۔ ان تعویلوں میں سے کسی کو دیکھ کر بھی محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ کے عطا کردہ شرح صدر کا اس میں کوئی اثر موجود ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن میں صرف اسی ایک مقام پر نہیں بلکہ بیسیوں مقامات پر اس اصولی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ اصل دین صرف اسلام، اللہ کی فرمانبرداری ہے اور خدا کی کائنات میں خدا کے بندوں کے لیے اس کے سوا کوئی دوسرا دین ہو نہیں سکتا، اور آغاز آفرینش سے جو نبی بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے وہ یہی دین لے کر آیا ہے، اور انبیاء علیہم السلام ہمیشہ خود مسلم رہے ہیں۔ اپنے پیرووں کو انہوں نے مسلم ہی بن کر رہنے کی تاکید کی ہے، اور ان کے وہ سب متبعین جنہوں نے نبوت کے ذریعے سے آئے ہوئے فرمان خداوندی کے آگے سر تسلیم خم کیا، ہر زمانے میں مسلم ہی تھے۔ اس سلسلے میں مثال کے طور پر چند آیات ملاحظہ ہوں۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے، سورہ آل عمران آیت 9۔ اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، سورہ آل عمران آیت 85۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلموں میں شامل ہو کر رہوں، سورہ یونس آیت 72۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے متعلق ارشاد ہوتا ہے جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ مسلم تابع فرمان ہو جا تو اس نے کہا میں رب العالمین کا مسلم ہو گیا، اور اسی چیز کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کہ اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کیا ہے، لہذا تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اے یہودیو، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، جب کہ اس نے اپنی اولاد سے پوچھا کس کی بندگی کرو گے تم میرے بعد؟ انہوں نے جواب دیا ہم بندگی کریں گے آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، اس کو اکیلا معبود مان کر، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی بلکہ وہ یکسو مسلم تھا، سورہ آل عمران آیت 67۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل خود دعا مانگتے ہیں اے ہمارے رب، ہم کو اپنا مسلم بنا اور ہماری نسل سے ایک امت پیدا کر جو تیری مسلم ہو، سورہ بقرہ آیت 128۔ حضرت لوط کے قصے میں ارشاد ہوتا ہے ہم نے قوم لوط کی بستی میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، یعنی خود حضرت لوط کا گھر۔ حضرت یوسف علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں مجھ کو مسلم ہونے کی حالت میں موت دے اور مجھے صالحوں کے ساتھ ملا، سورہ یوسف آیت 101۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگو، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو،
اگر تم مسلم ہو۔ سورہ یونس آیت 84۔ بنی اسرائیل کا اصل مذہب یہودیت نہیں بلکہ اسلام تھا۔ اس بات کو دوست اور دشمن سب جانتے ہیں، چنانچہ فرعون سمندر میں ڈوبتے وقت آخری کلمہ جو کہتا ہے وہ یہ ہے، میں مان گیا کہ کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں مسلموں میں سے ہوں۔ سورہ یونس آیت 90۔ تمام انبیاء بنی اسرائیل کا دین بھی یہی اسلام تھا۔ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ اسی کے مطابق وہ نبی جو مسلم تھے ان لوگوں کے معاملات کے فیصلے کرتے تھے جو یہودی بن گئے تھے۔ یہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا دین تھا۔ چنانچہ ملکہ سبا ان پر ایمان لاتے ہوئے کہتی ہے، میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین کی مسلم ہو گئی۔ سورہ نمل آیت 44۔ اور یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کا دین تھا۔ اور جبکہ میں نے حواریوں پر وحی کی کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہے کہ ہم مسلم ہیں۔ سورہ مائدہ آیت 111۔ اس معاملے میں اگر کوئی شک اس بنا پر کیا جائے کہ عربی زبان کے الفاظ اسلام اور مسلم ان مختلف ملکوں اور مختلف زبانوں میں کیسے مستعمل ہو سکتے تھے، تو ظاہر ہے کہ یہ محض ایک نادانی کی بات ہوگی، کیونکہ اصل اعتبار عربی کے ان الفاظ کا نہیں بلکہ اس معنی کا ہے جس کے لیے یہ الفاظ عربی میں مستعمل ہوتے ہیں۔ دراصل جو بات ان آیات میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی طرف سے آیا ہوا حقیقی دین مسیحیت یا موسویت یا محمدیت نہیں بلکہ انبیاء اور کتب آسمانی کے ذریعے سے آئے ہوئے فرمان خداوندی کے آگے سر اطاعت جھکا دینا ہے۔ اور یہ رویہ جہاں جس بندہ خدا نے بھی جس زمانے میں اختیار کیا ہے وہ ایک ہی عالمگیر ازلی و ابدی دین حق کا متبع ہے۔ اس دین کو جن لوگوں نے ٹھیک ٹھیک شعور اور اخلاص کے ساتھ اختیار کیا ہے ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسیح علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ مجمعین کو ماننا تبدیل مذہب نہیں بلکہ حقیقی دین کے اتباع کا فطری و منطقی تقاضا ہے، بخلاف اس کے جو لوگ انبیاء علیہم السلام کے گروہوں میں بے سوچے سمجھے گھس آئے یا پیدا ہو گئے، اور قومی و نسلی و گروہی تعصبات نے جن کے لیے اصل مذہب کی حیثیت اختیار کر لی، وہ بس یہودی یا مسیحی بن کر رہ گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے پر ان کی جہالت کی قلعی کھل گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے آخری نبی کا انکار کر کے نہ صرف یہ کہ آئندہ کے لیے مسلم رہنا قبول نہ کیا بلکہ اپنی اس حرکت سے یہ ثابت کر دیا کہ حقیقت میں وہ پہلے بھی مسلم نہ تھے، محض ایک نبی یا بعض انبیاء کی شخصی گرویدگی میں مبتلا تھے، یا آباء و اجداد کی اندھی تقلید کو دین بنائے بیٹھے تھے۔